پہلی آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں وہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور دوسری آیت میں ہم اس سے کلام کرتے ہیں. ان دونوں آیتوں کو جو جوڑ دیا گیا، اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ دو آیتوں کو آگے پیچھے رکھا گیا. ہمارا اور اس کا تعلق ہے کلامی تعلق ہے، وہ ہم سے کلام کرتا ہے، وہ ہم سے بات کرتا ہے، اور وہ بھی ہم سے بات کرتا ہے اور ہم بھی اس سے بات کرتے ہیں. بات کرنے کے دو طریقے ہیں، کلام کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وربل کمیونیکیشن، وہ ہم سے زبان کے ذریعے سے بات کرے، اور دوسرا ہے نان وربل کمیونیکیشن، اشارہ کرتا ہے، غیبی اشارہ، دل کے اندر کوئی بات ڈال دے، وحی کر دے، الہام کر دے، کسی چیز کی طرف ہماری رغبت پیدا کر دے، وہ بھی اس کی طرف سے اشارہ ہے. گویا کہ ایک ہوتا ہے نان وربل کمیونیکیشن اور ایک ہے وربل کمیونیکیشن، یعنی الفاظ کے سہارے سے گفتگو کرنا. تو کلام اور کلام کے لیے لسان چاہیے، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. جب کلام کرنا ہو تو کسی نہ کسی لسان کا انتخاب ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ نے جس دن بندوں سے کلام کرنے کا فیصلہ کیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے. جس دن اس نے کلام کرنے کا ارادہ کیا اسی دن سے رسالت کی بھی شروعات ہوتی ہے، اسی دن سے دین کی بھی شروعات ہوتی ہے، اور اسی دن قرآن کی بھی شروعات ہوتی ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کرنے کا فیصلہ کیا، اور کلام اس نے کبھی کیا بندوں سے عبرانی زبان میں، ہیبریو لینگویج میں، کبھی اس نے بندوں سے کلام کیا سریانی زبان میں، سیریائک لینگویج میں، اور آخری مرتبہ اس نے فیصلہ کیا اپنے بندوں سے بات کرنا چاہا، کلام کرنا چاہا، اور اس نے کلام کرنے کے لیے منتخب کیا عربی کو. عربی کو بحیثیت لسان اس نے منتخب کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ، عربی مبین میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا اور اللہ کے رسول تک اس کلام کو پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام جسے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن ایک ٹیکسٹ نہیں ہے، ایک صرف کتاب نہیں ہے. اگر صرف کتاب ہوتا تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے پرنٹ کر کے اسے مجلد کر کے بائنڈ کر کے بھی کہیں بھیج دے سکتا تھا، لیکن پرنٹ کر کے کتاب بھیجنا مقصود نہیں ہے. مقصود ہے کلام کرنا، اور کلام کرنے میں، بات کرنے میں ایک عجیب انداز ہوتا ہے، اس کی ایک عجیب حلاوت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور قرآن مجید کے لیے یہ لفظ کلام کئی جگہ آیا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی کے اندر یہ بات آتی ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. اللہ کا کلام، کلام سے مراد قرآن مجید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کا جب ارادہ کیا تو اس نے ہم سے گفتگو کی. گفتگو کرنے کے لیے اس نے عربی کو انتخاب کیا. اب تھوڑا سا غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا اور قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کلام، تو اس کی بڑی اہمیت ہے. متکلم کون ہے اور کس سے بات ہو رہی ہے؟ غور کیجئے کہ دونوں جو ہے دو ڈیفرنٹ پلین پر ہیں. ایک تو لا فانی ہستی ہے اور ایک ہم فانی ہستی ہیں. ایک تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہماری بساط اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اس نے ہم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. یہ انسانوں کی سعادت ہے، یہ انسانوں کی خوش بختی ہے کہ اس نے ہم سے کلام کر لیا. آپ تھوڑا سا غور کیجئے، ایک مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ انسان اگر جانور سے کلام کرے تو کیسے ہوگا؟ حالانکہ دونوں بینگز ہیں، دونوں لیونگ آرگنیزمز، دونوں جو ہے لیونگ بینگز ہیں، دونوں زندہ مخلوق ہیں، لیکن جینے کے دو الگ الگ پلین پر ہیں. ہم ایک الگ پلین پر ہیں اور گھوڑا ایک الگ سطح پر ہے. دونوں میں کلام ہو ہی نہیں سکتا. ایک عرب کا شاعر کہتا ہے اس کے گھوڑے کے بارے میں کہ اس کا گھوڑا اس نے بچپن سے پالا، بہت پیار سے پالا، محبتوں سے پالا، اسے ایک جنگ میں لے گیا اور جنگ میں واپس آتے وقت وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کے سامنے اس کا گھوڑا گر گیا تھا اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، دیدوں کے ساتھ کچھ کہہ رہا تھا. اس کے پلکیں کچھ کہہ رہی تھی، اس کے بہتے آنسو مجھے کچھ کہہ رہے تھے، اس کا چہرہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا. اور وہ شاعر کہتا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرا وہ پیارا گھوڑا وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن وہ میری زبان نہیں جانتا، میں اس کی زبان نہیں جانتا. کاش وہ میری زبان جانتا یا میں اس کی زبان جانتا تو وہ درد دل مجھے سناتا، وہ اپنے دل کا حال مجھے سناتا اور میں اس کے درد اور غم کو دور کرتا. ہم دونوں کی زبان ایک نہیں ہے. ایک شاعر جو ہے ایک شاعری کی زبان میں اس کی تصویر کھینچتا ہے کہ گھوڑا سے کلام نہیں کیا جا سکتا. مان لیجئے کہ انسان نے کسی زمانے میں کسی دن جو ہے گھوڑے کی زبان کو سیکھ لیا اور سیکھ کر گھوڑے سے اس نے خطاب کر لیا اور بتایا گھوڑے کی زندگی کے لیے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کس قسم کے گھاس کو کھانا چاہیے، کیسے چرنا چگنا چاہیے، کیسے ان کی زندگی بسر کرنی چاہیے. اگر کسی جگہ ایسا ہو جائے تو آپ مان لیجئے کہ وہ گھوڑوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہوگا کہ انسانوں نے ان سے کلام کیا. وہ ساری رات جو ہے جشن منائیں گے، وہ سارا مہینہ جشن منائیں گے کہ انسانوں نے ان سے کلام کر لیا. اس لیے کہ دونوں کے لیے کلام کے لیے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ہمارا اور خدا کا جو گیپ ہے وہ تو ہمارے اور گھوڑے کے درمیان جتنا گیپ ہے اس سے تو کروڑوں درجہ گیپ ہے. ہماری اس کی سطح بہت مختلف ہے، لیکن پروردگار کی یہ عظمت ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری سطح پر اتر کر ہماری زبان کو منتخب کر کے، انسانوں کی زبان کو منتخب کر کے اس میں ہم سے اس نے کلام کر لیا.
تو کیا آپ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے سعادت نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے؟ اسی لیے کہا کہ یہ اتنی بڑی سعادت کی بات، اتنی خوشی کی بات ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جسے یہ مہینہ مل جائے، جس مہینے میں اللہ نے کلام کیا، اس مہینے میں وہ جشن منائے. اور جشن عموماً دنیا میں لوگ خوب کھا پی کر جشن کرتے ہیں. خدا نے کہا کہ جشن منانے کا سنجیدہ طریقہ یہ ہے کہ بھوکے پیٹ رہ کر جشن منایا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا، عظیم کلام نازل کیا، اور یہ روحانی چیز ہے، یہ پیٹ بھرنے کی چیز نہیں ہے، یہ روحانی غذا ہے. تو جو بندہ روحانی غذا کا گویا آرزو مند ہے، اسے ایک چھوٹی موٹی غذا سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی روح بھر جاتی ہے خدا کی غذا سے، آسمانی غذا سے. تو آسمانی غذا جس مہینے میں نازل ہوئی، جس مہینے میں اللہ نے ہم سے کلام کیا، وہ اتنی سعادت مندی کا مہینہ ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اس کے بعد وہ آیتیں کہ جس طرح سے پچھلی آیتوں میں بات آئی کہ جو مریض ہوں، جو مسافر ہوں، ان کے لیے رخصت ہے، اور یہ رخصت بھی اللہ کی رحمت ہے. اس میں ہم کو شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت ہے، چھوٹ ہے. اور جب تم سے فارغ ہو جاؤ، بیماری سے اگر صحت پا جاؤ، یا سفر سے اگر تم حضر میں آ جاؤ، تب تمہیں روزوں کی گنتی کو پوری کر لینی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا. دین کا پورا کانسیپٹ آسانی پر ہے. ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ جتنا مشکل ہو سکے اتنے مشکلات کو برداشت کرنا، یہ دینداری ہم سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن کا کانسیپٹ تصور دیکھیں کہ آسانی پیدا کرتا ہے، سفر میں آسانی، بیماری میں آسانی. اور یہ کہا گیا کہ بعد میں اس کی عدت کو، اس کی گنتی کو پوری کر لو، بعد میں اس روزے کی قضا کر لو. یہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس نے ہم سے کلام کیا، اور یہ عظیم مہینہ ہے جس میں اس نے کلام کیا. تو کہا کہ یہ کلام کس لیے کیا؟ ہدایت دینے کے لیے کیا، ہمیں بتانے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے کیا. اسی لیے کہا گیا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ایک تو لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ راستہ بتانا. ہدایت کا دوسرا مفہوم ہے راستے پر چلانا. ہدایت کا تیسرا مفہوم ہے منزل پر پہنچانا. قرآن صرف یہ نہیں کہ گائیڈ کی کتاب کی طرح اس نے ہدایت راستہ بتا دیا. جس طرح سے آپ بنگلور کا گائیڈ لیتے ہیں یا چنئی کا گائیڈ لیتے ہیں، گائیڈ بک، اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ راستہ کدھر سے کدھر جاتا ہے. صرف ایسا گائیڈ بک نہیں ہے یہ قرآن مجید کہ آپ پڑھ کر راستہ تلاش کریں، بلکہ یہ کتاب پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ راستے پر چلاتا بھی ہے. صرف راستہ دکھاتا نہیں، انگلی پکڑ کر راستہ چلاتا ہے نہیں ہے. سورہ والضحیٰ پڑھ کر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کہا گیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو، نہ اس نے تم سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. ایسا نہیں ہوا، ابھی بھی وہ تمہیں تھامے ہوئے ہیں، وہ تمہیں راستے پر چلائے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور تمہارا آنے والا آئندہ دن آج سے بہتر ہوگا، تمہارا کل آج سے بہتر ہوگا. گویا کہ ہدایت کا ایک مفہوم ہے راستہ بتانا، جیسے کہ گائیڈ بک ہوتا ہے. ایک مفہوم ہے راستے پر چلانا، اور ایک مفہوم ہے منزل پر پہنچانا. اور اللہ تعالیٰ منزل تک بھی پہنچاتا ہے، یہ اس کا احسان ہے. سب کچھ وہی کرتا ہے. صرف اگر ہمارے دل کے اندر تمنا ہو تو انعام ہم کو دیتا ہے، لیکن راستہ بتاتا بھی وہ ہے، راستے پر چلاتا بھی وہ ہے، اور منزل پر پہنچاتا بھی وہ ہے. ایک مرتبہ ایک ہمارے بزرگ نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ ایک بچہ جو ہے، مہمان آئے ہوئے تھے گھر میں، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دسترخوان پر کھانے چنے جا رہے ہیں. اس میں ایک بچے نے یہ اصرار کیا ابا سے کہ وہ کوزہ پانی کا وہ اٹھا کر لائے گا. چینی کا جو ہے بہت بہترین خوبصورت قسم کا، مان لیجئے کہ چائنا وغیرہ سے لایا گیا، بہت امپورٹڈ ہائی کوالٹی کا تھا. اب بچے کا اصرار تھا کہ وہ کوزہ، پانی بھرا کوزہ لا کر دسترخوان پر وہ رکھنا چاہتا ہے. تو ابا نے کہا ٹھیک ہے اٹھا لو بیٹے. اور بچے نے جو اس کی گردن کو پکڑ لیا سراہی کے، باپ نے نیچے سے اسے ہاتھ دیا اور چلتے رہے. دسترخوان لے جا کر بچے نے جب سراہی کو رکھ دیا تو باپ نے اسے شاباشی دی، شاباش شاباش بیٹا، کتنی حفاظت کے ساتھ تم نے سراہی کو دسترخوان تک پہنچا دیا. حالانکہ نیچے سے ہاتھ باپ کا